ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. کچھ یاد ہے کسی کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی ہاذا ہذہی تلکا ماشاءاللہ ہم لوگ پڑھے تھے اسماء اشارہ. جی ٹھیک ہے نا، ان کا دوسرا نام یہی ہے. اور الحمدللہ آپ نے یہ جو ہے نا اس کا کر لیا سارا. حاضہ کا بھی کر لیا، ہاؤلائی کا بھی کر لیا. اولائکا والی بھی تھی آپ کی کچھ سلائیڈز یا نہیں تھی؟ جی کچھ کا ترجمہ کیا ہے، کچھ ابھی رہ گئی. اچھا چلے جو رہ گئی ہیں تو وہ آپ پلیز شیئر کیجئے، پھر اس کو ہم کلاس میں کرتے ہیں. جی میں دیکھتی چینج ہے. یہ تھی نہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لی ہے شاید. یہ تو پہلے ہم نے کر لی تھی نا. اچھا جب تک سسٹر سائیکا جو ہے نا شیئر کرتی ہیں، آپ لوگ مجھے بتائیے کہ جو اسماء اشارہ ہیں وہ قریب اور بعید کے کون کون سے ہیں؟ کون بتانا چاہے گا؟ میں ذرا ڈھونڈ لوں، تھوڑا پیچھے چلا گیا وہ آگے. اور سب بہت سارے لنک آگے میں ذرا چیک کر لوں. آپ مجھے پوچھ لیجیے سب سے. جی بالکل، آپ کیجیے. میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ ریویژن کر لیجیے. جی بتائیے ذرا کون بتانا چاہے گا؟ یہ میں بتاتی ہوں. جی ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم. نہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسماء اشارہ کون کون سے ہیں، قریب کے لیے کون اوکے سے استعمال ہاضا کرتے ہیں؟ سوری میں نے ابھی جوائن کیا، مجھے سب ہاضا ہاتانی مؤنث کے لیے، ہاذانی مذکر کے لیے، ہاولائی جمع، اور ذالکا تلکا بعید کے لیے، بعید مؤنث کے لیے، ذالکا بعید مذکر کے لیے، ذالکا تلکا تانیکا، غانیکا مثنیٰ کے لیے، اور اولائکا جمع کے لیے. ویری گڈ ماشاء اللہ. لیکن آپ نے تھوڑا سا اس کو مکس کیا، جو آپ نے ہاضانی بتایا نا وہ تھا مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، ہاضا کے ساتھ ہاضانی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یہ فرق یاد رکھنا ہے. اور باقی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے ٹھیک بتایا. اولائی کا جو ہے، اولائی کا اور ہاؤلائی، یہ کیا مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں یا ایک ہی استعمال ہوتا ہے؟ ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ تبارک اللہ. نیکسٹ سسٹر، نیکسٹ کو بتانا چاہتا ہے؟ جی میں بتانا چاہتی ہوں. جی بتائیے. جی ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ کے بارے میں. اس میں جو جی قریب کے لیے مذکر ہے ہاذا، ہاں ہاذانی، ہاتانی اور ہاذانی ہی. جی صحیح آپ بتا رہے ہیں. وہ مثنیٰ اور کے لیے. مثنیٰ کے لیے، اور پھر ہم مذکر کے لیے حاضی ہم نے پڑھا تھا، پھر ہاتانی پڑھا تھا. ہاں جی، حاضی جو ہے نا وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. حاضی ہی مؤنث کے لیے ہوتے ہیں. پھر بعید کے لیے جو مذکر ہے وہ ہم نے تلکا اور ذالکا کے بارے میں پڑھا تھا. جی
اچھا ذالکا جو ہے نا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے. مونس کے لیے جی اور ذالک کا مذکر کے دوسرے لیے ہیں نا وہ ویسے ہاں جی دوسرے ہمارے ویسے طور پہ بھی گرامر میں استعمال جی. ہوتے ہیں. اور پھر لیکن ہم نے قرآن وہ کریم پڑھا تھا میں ہا اولائی اور اولائی کا یہ بھی اس کی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں نہیں ہاولائی اور اولئکا جو ہے نا یعنی ہاولائی یہ مذکر جمع اور کے مؤنث کے لیے جمع کے لیے استعمال ہاں ہوتا ہے جمع کے لیے جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ مذکر کی جمع ہو چاہے مؤنث کی جمع ہو. مونس کی جمع اور وہ جی نزدیک کا ہو تو آپ ہاولائی استعمال کریں گے استعمال اگر کریں دور گے کا ہو اور آپ اولائی کا استعمال کریں گے. ویری گڈ کا ویری گڈ استعمال. ماشاء اللہ بہت اچھے. چلیں نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ شگفتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر شگفتہ بتائیے. قریب کے لیے مذکر حاضہ اور مؤنث جی حاضی اور ویری گڈ. اس کا جمع ہوگا نہیں مثنیٰ ہوگا حاضانی اور مؤنث ہوگا ہاتانی اور جمع ہوگا ہاؤلائی. ویری گڈ ویری گڈ. چلیں اور بعید کے لیے اور بعید کے لیے ہوگا مذکر کے لیے ذالکا مؤنث کے لیے تلکا اور مثنیٰ کے لیے زانی کا اور مؤنث کے لیے تانی کا اور ویری گڈ جمع کے لیے اولائی کا. ویری گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس میں جو ہمارے پاس وحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہوتے ہیں نا ان کا اعراب بالکل سیم رہتا ہے یعنی چاہے وہ مرفوع حالت میں ہو چاہے وہ نصب میں ہو چاہے وہ جر میں ہو وہ ویسے ہی ویسے رہیں گے یعنی حاضہ حاضہ ہی رہے گا ہاؤلائی ہاؤلائی ہی رہے گا حاضی ہی ویسے ہی رہے گا اور اسی طرح ذالکا تلکا اور اولائکا کی یہ بھی ان کے جو اعراب ہے نا وہ سیم رہے گا. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھی. حاضہ جیسا مذکر کا حاضانی ہے تو وہ حاضینی یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ہی لکھ سکتے ہاں ہیں. نہیں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی مرفوع حالت میں آگے اس میں آئے گا تو آپ جو ہے نا مرفوع مثنیٰ ہوگا تو آپ حاضانی لگائیں گے. ٹھیک ہے یعنی یہ رفع حالت ہے. آنی ساؤنڈ آپ یاد رکھیے آنی ساؤنڈ رفع کے لیے ہوتا ہے اور اینی ساؤنڈ نصب اور جر کے لیے. رفع ٹھیک ہے منی رفع رفع منی دمہ یعنی ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا پیش والا اور گرامر میں ہم کہتے ہیں اپنا عربی میں کہتے ہیں دمہ اور گرامر میں کہتے ہیں رفع. اچھا ٹھیک حاضان ہے منے جی نون کے نیچے تنوین آئے گا حاضانی نہیں نہیں تنوین نہیں ہے صرف کسرہ ہی ہے نا حاضانی. تو وہ تنوین کس میں آئے گا؟ تنوین ان میں نہیں آئے گا. تنوین کسی میں بھی نہیں ہے. یہ اس کا جو ہے نا حالت رفع جو ہوگی وہ حاضانی ہوگا اور نصب اور جر حاضینی یعنی اینی ساؤنڈ میں نے یہ بولا ہے کہ آنی ساؤنڈ آپ کی مرفوع حالت کے لیے ہوتی ہے یعنی دمہ والے کے لیے پیش والے کے لیے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ اگر میں کہوں کہ جو ہے نا لیکن یہ کیونکہ مثنیٰ ہے مثنیٰ کا اسم بھی ہوگا تو بھی وہ آنی ساؤنڈ میں آ گیا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ دو لڑکیاں ہیں تو میں کہوں گی حاضانی بنتانی سوری ہاں بالکل میں کہوں گی کہ ہاتانی بنتانی کیونکہ قریب کا جو اپنا اشارہ ہے نا لڑکیوں کے لیے مثنیٰ کا وہ ہاتانی ہے نا جی تو میں کہوں گی ہاتانی بنتانی. اور اگر میں کہوں کہ وہ نصب اور جر والی حالت میں ہوں گی تو پھر میں کہوں گی ہاتینی بنتینی. ٹھیک ہے اور نصب اور جر والی ہر اسم جو ہے نا جو بائی ڈیفالٹ مرفوع حالت میں ہوتا ہے لیکن اب وہ اس کے پیچھے نصب اور جر کی کوئی ریزن ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کے پیچھے کوئی اگر لام تعلیل آ جائے کوئی ان آ جائے حروف نصب آ جائے تو وہ اسم نصب یا جر حالت میں چلا جائے گا. یہ بھی آپ لوگ بیسک پڑھ رہے ہیں نا تو یہ ہماری بیسک ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو صرف انٹروڈکشن دیا تھا ان کا. آپ کے لیے زیادہ اہم یہی ہے کہ آپ حاضہ حاضری اور ہاؤلائی کو یاد رکھیں جی اور ذالکا تلکا اور اولائکا کو یاد رکھیں. لیکن کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں استعمال حاضانی پھر بھی ہوا ہے لیکن سب سے کم جو استعمال ہوا ہے ہاتینی حاضینی ان کی یہ حالت اتنی آئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے
اور لیکن پھر بھی کیونکہ ظاہر ہے یہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا انٹروڈکشن کروانا ضروری تھا. بہرحال میں آپ کو بس اب یہی بتا رہی ہوں کہ جو حالت رفع ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے ہر اسم کی، اور حالت نصب اور جر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی اسم کے پیچھے مشبہ بالفعل یا ہم کہیں کہ حروف ناصبہ لگ گئے تو وہ جو ہے نا جیسے ان، لن، کئی، اذن، تو پھر وہ اسے ہم نے نصب اور نصب حالت میں لکھنا پڑے گا. اور اگر اس کے پیچھے حرف جر لگ جائے، حرف جر تو آپ نے پڑھے ہیں نا الحمدللہ، جیسے لی، کا، فی، ٹھیک ہے، من، یہ آپ نے پڑھے ہیں نا، ان، یہ حرف جر ہیں. یہ کسی اسم کے پیچھے آئیں گے تو پھر لازمی ہمیں اسے حالت جر میں لکھنا پڑے گا. تو حالت جر بھی اور حالت نصب بھی ان کی سیم ہے، ہازینی، ہاتینی، اسی طرح زینی کا اور تینی کا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. کلیئر ہے اب آپ کو؟ جی استاد، جزاک اللہ خیر. وعلیکم انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ ہم آج کا جو ہے نا اپنا شروع کرتے ہیں آیات کا. جی اچھا، یہ 52 نمبر آیت ہے. سسٹر شگفتہ آپ ہی پڑھیے کیونکہ ابھی آپ کی باری چل رہی ہے. چلیں آپ پڑھ لیں. اولا، بسم اللہ الرحمن اولا اولئک علی ھدی من ربہم. وہ وہی لوگ، وہی اولائکا کے میننگ ہوتے ہیں یہی، انہی. ہم نے پہلے اسباق میں پڑھا تھا نا. انہی پر یہی ہے وہ لوگ بھی آپ کر سکتے ہیں، انہی لوگوں پر بھی کر سکتے ہیں. انہی لوگوں پر ہدمر ہدایت ہے رب کی، رب کی. یہ صحیح ہے سر؟ نہیں، آپ کہیں گے اولائکا یہی ہیں وہ لوگ، اللہ پر خدان ہدایت ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہی ہے وہ لوگ جو جن پر ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے. آگے پڑھیے. وَأُولَئِکَ اور یہی ہیں وہ لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے. بالکل، یعنی یہی ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اس کا محاورہ اس طرح ہوگا، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اچھا، میں نے ہی کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ یہی بھی کیا ہے پھر ہی بھی کیا ہے؟ وہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب آپ کو جیسے اب یہ اسماء و اشارہ اولئکا آ گیا نا، اس کے بعد آپ کو ایک ہم نظر آ رہا ہے جو ہم نے کمال کے حروف کے بھائی پڑھے تھے. یہ انہی کا ہم ہے نا جس کے معنی وہ ہوتے ہیں. یاد آ گیا آپ کو؟ جی 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 استاد. اور اس کے بعد اگر آپ کو الف لام والا جو ہے نا اسم نظر آئے، جیسے یہ ہے المفلحون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لازمی ترجمے میں ہی کا لانا ہے. ہی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ وہ تاکید آ جاتی ہے، جن آپ بات پہ زور دیتے ہیں، فصل آ جاتا ہے. فصل یہ ہوتا ہے، یہ ضمیر آتی ہے یعنی فصل کے لیے، اثر کے لیے اور تاکید کے لیے. یہ آپ چیزیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہی کا لازمی لانا ہے کہ اس سے آپ کی بات میں زور پیدا ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ہمارے ساتھ کون ہے انشاءاللہ؟ سسٹر آمنہ، آپ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی میڈم، میری کون سی آیت 53 پڑھ لوں؟ جی آپ 53 پڑھیے. 53 پڑھیے آپ. میڈم آپ کو 54 آسان لگ رہی ہے. اچھا میڈم میں ٹرائی کر میڈم میں ٹرائی کرتی ہوں. ہو سکتے ہیں جی 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 ورنہ آپ 52 پڑھ لیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے. 54 ٹھیک ہے جی. چلیں. والذین اور وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا، اور کفرو جنہوں نے کفر کیا، اور کذبو جھوٹ بولا، انہوں نے اور جھٹلایا بھی آیاتنا بھی پر آیات پر، اولئکا اور وہ لوگ اصحاب النار دوست ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں
خالدون ہمیشہ رہیں گے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اب میں آپ کو اس کا ورڈ بائی ورڈ بتاتی ہوں، پھر آپ کو بامقابلہ کرواتی ہوں، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی مائنر سی مسٹیک ہے، لیکن ظاہر قرآن پاک کا علم ہے اور ہم کسی بھی حرف کو سکپ نہیں کر سکتے. ہم نے سب کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے سنیے. والذین، اور جو لوگ، کیونکہ جب بھی اللہ زینہ آئے گا تو آپ اس میں جو ہے نا، جو جن، جنہوں، یہ اس کے 3 ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اب جی. میں کر رہی ہوں کے ساتھ والذین، اور جو لوگ کفرو، انہوں نے کفر کیا. اب کیونکہ کفرو کا الگ بنتا ہے انہوں نے کفر کیا، لیکن جب میں والذین کے ساتھ ملا رہی ہوں تو میں کہوں گی اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا. میں اس کے ساتھ اب انہوں نے جھٹلایا کیوں کر رہی ہوں کہ واو کے بعد آپ کو، واو کے بعد الذین نظر نہیں آ رہا. ویسے میں اس کو جنوں بھی کر سکتی ہوں کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے پیچھے الذین کے ساتھ. ٹھیک ہے جی جی ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم ایک ایک لفظ کو اسی طرح سیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور جس طرح ہم نے سمجھنا ہے. یعنی کذب جی اگر علیحدہ لکھا ہوگا تو آپ کہیں گی انہوں نے جھٹلایا. اس لیے میں آپ کو یہ میننگ بتا رہی ہوں کہ اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو. باقی میننگ ویسے ہوتے ہیں سے، پر، کو بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے میننگ سے، پر، کو. بآیاتی یعنی آیات سے یا آیات کو، نہ ہماری. نہ کا میننگ ہوتا ہے ہم، ہمارا، ہمیں، ہم سے. ٹھیک ہے، جی بآیاتنا، ہماری آیات کو. اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں، یا آگ والے ہیں، یا جہنمی ہیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھی بھی اس کا ترجمہ آپ نے ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ساتھی بھی ہوتا ہے. صاحب کا ایک ترجمہ ساتھی ہے اور ایک والے ہے. تو ہم یہاں پہ کیونکہ سمپل ہمارا والے والا ہو رہا ہے تو ہم والے کریں گے. ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ جو ہا ہے نا، خالفہ، یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم یہاں پہ مونس کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو عرب کے لحاظ سے جو نار ہے یعنی آگ ہے یا جہنم کے نام ہے، وہ سارے مونس کہلاتے ہیں. اس لیے یہاں پہ آگے فیہا آیا ہے، ورنہ ہوتا ہے فیہی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے جی اگر آپ چلیں پیچھے کہیں آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا فیہی، مجھے جی یقین ہے کہ آپ کو پتا ہوگا. تو وہ جو ہوتا ہے وہ دوسری ہا ہوتی ہے، صرف گول سی، وہ مذکر ٹھیک ہے کے لیے آتا ہے اور یہ حالفہ مونس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو کلیئر ہے انشاءاللہ؟ جی بالکل الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ. چلے نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. جی آپ جو نیکسٹ ہے 3 کریں. أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ہمارا ہے ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا جو لوگ خریدتے ہیں، اشترو خریدتے ہیں، دلالہ نہیں، خریدتے نہیں دلالہ کہیں گے اس کو رہو. آپ کو پتا ہے نا یہ 2 زبر 3 زبر کی جمع ہے، تو یہ ماضی میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے جنہوں نے جن خریدا. لوگوں نے خریدی دلالہ مانا گمراہی، برائی، دلالہ برائی، گمراہی، گمراہی. بالہدا ہدایت کے بدلے برائی. ہوں، فما برائی نہیں سسٹر، گمراہی، گمراہی. آپ گمراہی، کہتے نہیں کہ ہدایت، فلاں بندہ گمراہ ہو گمراہی. گیا. جی، ہاں، خدا کے بجائے گمراہی خریدی. ہوں، فما پس وہ ربحت تجارتی ہوں. ربحت کا معنی یعنی ضائع ہو گئی. ضائع ہوگی. وہ فما ربحت پس وہ ضائع ہو گئی تجارت ہوں، اس کی تجارت، ان کی ان کی تجارت. تجارت. وما کانوا مہتدین، اور وہ جو ہے گمراہ. مہتدین، وما اور کانوا، ہدایت، اور وہ مقتدین ہوتے ہیں ہدایت پانے والے. والے نہیں تھے. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ نے کوشش کی.
بس آپ کا بھی محاورہ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے. دیکھیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، پس ضائع ہو گئی ان کی تجارت. وما كانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والوں میں سے یا ہدایت پانے والے. ٹھیک ہے. تو یہ اولائکا وہ لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہاں اولائی یہ ہوں گے نا. دیکھیں اولائے کا جو میننگ ہے نا، یہ جو ہے نا اس کا میننگ ہوتا ہے، جو اولائکا کا بیسیکلی میننگ ہوتا ہے یہی یا وہی یا انہی. ٹھیک ہے. تو یہی ہیں وہ لوگ، کیونکہ آگے اللہ زینہ بھی آ گیا نا، تو ہم نے اردو کے حساب سے اس کا ایک اس کو بنانا ہے نا. جیسے ہم اردو کو کوئی سینٹینس بولیں تو وہ بہتر لگ گیا بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا عجیب لگے. ٹھیک ہے. ہاں ویسے اگر آپ کو اولائی کا جیسے ہے نا، کسی اس کے ساتھ کسی کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اولائی کا لگاتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں اولئک الرجال، آپ کہتے ہیں وہی لوگ یہی لوگ. لیکن سب سے پہلے جب آپ نے لیسن پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں جو بعید کا اشارہ لگ جاتا ہے جب کسی خاص چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو. جیسے آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں تو ذالکہ کے میننگ تو دور کے بنتے ہیں. ہم وہ کتاب لکھیں نا. ہم یہ کیوں کرتے ہیں ترجمہ؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قرآن کریم کا تعارف کروا رہے ہیں نا اللہ کریم. تو اس لیے ایک بڑی اہم اور خاص بات ہے جس کی وجہ سے عرب کی ایک یوں سمجھے کہ ان کا ایک طرز ہے یا ان کا طریقہ کار ہے کہ جیسے ہی کوئی اہم چیز کی طرف انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ بعید کا اشارہ لاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ اسلوب ہے ان کا، اہل عرب کا. چلیں نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. نمبر 55. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. پڑھوں استاذہ، میرا نمبر ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے. ویری گڈ. اولئک، یہی وہ لوگ اصحاب الجنہ، جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھی ٹرانسلیشن کیا آپ نے. بس والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آمنو کا ویسے میننگ ہوتے ہیں نا جب اکیلے کرتے ہیں تو وہ ایمان لائے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جی بہت جی اچھی ٹرانسلیشن کیا آپ نے. جی، ویری گڈ. جزاک اللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں نیکسٹ شیئر کیجیے سسٹر سائیکہ.